صدیق نے کہا یا رسول اللہ مجھے اول لوگوں میں تقسیم فرما دیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں صدیق تیری ابھی مجھے ضرورت ہے، رک جا. صدیق نے کہا یا رسول اللہ میں کیسے رک جاؤں، مجھے اپنا بیٹا کفر کے ساتھ ان کا تحاکم مسلمانوں کا تحاکم کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے. صدیق نے مثال قائم کر کے رکھ دی کہ ایمان کے مقابلے میں، مصطفیٰ کے عشق کے مقابلے میں تمہارا سکا باپ آ جائے تو اس کو چھوڑ دینا، مار کے توہین کر کے چھوڑ دینا. مصطفیٰ کے عشق پر سب کچھ قربان کر دینے کا نام ایمان ہے. فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ، اگر وہ تمہارے بیٹے کیوں نہ ہو. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کا مقام ہے. تلوار اٹھاتے ہیں، بار بار تلوار کے نیچے ان کا باپ آ جاتا ہے. ایک دفعہ باپ نے ایسا کیا، ابو عبیدہ بن جراح پر وار کرنے کی کوشش کی. ابو عبیدہ نے مقابلے میں وار کی، باپ کا سر قلم کر دیا اور اس کا سر میدان میں پھینکنے کے بعد کہا یہ ہے گستاخ رسول کی سزا، اگرچہ ابو عبیدہ بن جراح کا باپ ہی کیوں نہ ہو. جب دل کی یہ کیفیت ہو تو ایمان اس کے بعد داخل ہوتا ہے. او اخوانہم، اگرچہ تمہارے بھائی کیوں نہ ہو. حضرت مصعب بن عمیر جن کا مزار مبارک احد کے پہاڑ میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن میں ہے، یہ اتنے خوبصورت تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب مشرکین مکہ نے افواہ پھیلا دی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے ہیں، وہ جسم حضرت مصعب بن عمیر کو سامنے کر رہے تھے. اور مکہ المکرمہ میں ہجرت کرنے والے ان صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے جنہیں مدینہ پاک میں سب سے پہلے قاری قرآن کا لقب ملا. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو چھترے کی کھال پہنتے ہوئے دیکھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا خدا اور خدا کے رسول کی محبت نے مصعب بن عمیر کا یہ حال کر دیا. اور آقا علیہ السلام کو اللہ نے دلوں کی کیفیات سے بھی واقف فرمایا ہے. ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام کھڑے ہوئے خطبہ ارشاد فرمایا اور ارشاد فرمایا جو حضرت عمر کا آزاد کردہ غلام سالم ہے، خدا کی قسم اس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت بہت زیادہ ہے. دل کے اندر کی کیفیت ہے. رسول اللہ جس سواری پہ بیٹھتے ہیں اس سواری کو بھی اللہ اتنی کرامت سے نواز دیتا ہے. جب آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ میں آئے ہر کوئی چاہتا تھا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام میرے گھر میں مہمان ٹھہرے. آقا علیہ السلام نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ مامور من اللہ ہے، جہاں پہ بیٹھ جائے گی وہاں وہی میرا میزبان ہوگا. اونٹنی آئی، اس نے مختلف محلے دیکھے، آتے آتے حضرت ایوب انصاری کے مکان کے سامنے بیٹھ گئی. آقا علیہ السلام نے اترنا چاہا، اونٹنی پھر کھڑی ہو گئی. پھر اس نے چکر کاٹا، چکر کاٹنے کے بعد پھر اسی مقام پہ آ کے بیٹھ گئی. جو ہی اس مقام پہ بیٹھی حضرت ابو ایوب انصاری کے دوسرے بھائی نے نبی کریم علیہ السلام کی اونٹنی کا کجاوا اٹھایا، اپنے گھر میں جا کے رکھ دیا. اور آقا علیہ السلام کے پاس دوسرے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ میزبانی کا شرف ہمیں بخشیے. آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اپنی آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہوتا ہے. آقا علیہ السلام ان کو یہ شرف بخشا. جس اونٹنی پہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سوار ہو جائیں وہ اونٹنی بھی اتنی قابل ہو جاتی ہے کہ بتا دیتی ہے کہ رسول اللہ کا میزبان کون ہوگا. حجرہ اسود کعبۃ اللہ کے اندر لگا ہوا ایک پتھر ہے، لیکن قربان جاؤں آقا علیہ السلام نے فرمایا حشر کے میدان میں ایمان والوں کی ایمان کی گواہی وہ پتھر دے گا. اللہ اس کو حشر کے میدان میں 2 لب عطا فرمائے گا، اس کی زبان ہوگی. دیکھیں حکم یہ ہے کہ جو حجرہ اسود کو چوم سکتا ہے چوم لے، جو چوم نہیں سکتا وہ دور سے استلام کر لے. ابھی ایمان کی حالت میں کسی نے حجرہ اسود کا استلام بھی کیا. ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے، لیکن اللہ اس پتھر کے اندر اتنا علم رکھ دیا ہے رب ذوالجلال نے کہ وہ پتھر ایمان والوں کے ایمان کی گواہی حشر کے میدان میں اللہ کی عدالت میں دے.
فرمایا ولو کانوا آباءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. عقیدے کی بات ہے، ابھی وقت بھی ختم ہونے والا ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو قوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو، ایمان اندر موجود ہو تو وہ کیا کرتے ہیں؟ تیرے اوپر سب کو ترجیح دیتے ہیں، چاہے ان کے بعد